بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمال کر دیا اور مسلم لیگ نون نے اپنی رخصتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے اور تحریک انصاف نے اپنا پتہ پھینک دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کارکنان جو 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار ہیں، مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ ان میں سے ایک لطیف رفیق نامی نوجوان جو لاہور کا رہائشی تھا وہ بھی شامل تھا۔ 8 ماہ بعد وہ رہا ہو کر اپنے گھر کو آیا اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اپنے اس کے گھر والوں کے بقول کہ وہ بار بار ایک ہی بات کرتا تھا کہ میں بے گناہ تھا، مجھ پر ظلم کیے گئے، میں بے گناہ تھا، مجھ پر ظلم کیے گئے، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ اس طرح۔ تو آج ناظرین اکرام اس کے متعلق خبر یہ آئی ہے کہ وہ وفات پا گیا، انتقال کر گیا۔ تو لاہور میں اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے۔ یہ تو ایک لطیف رفیق کی خبر ہے، نہ جانے کتنے لطیف رفیق اس وقت بھی مختلف پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں جو صرف اور صرف 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل تمام ایسے بے گناہ لوگوں کو جلد از جلد رہائی دے اور وہ اپنے پیاروں کے ساتھ آ کر نئی زندگی کا آغاز کریں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری طرف اگر رخ کریں تو پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم ڈھائے گئے 9 مئی کے بعد، تو اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کہیں پہ بھی ریلیاں یا جلوس یا جلسہ یا کارنر میٹنگ وغیرہ کر سکیں۔ تو ان تمام تر حربوں کے باوجود پاکستانی قوم نے 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو واضح 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا۔ حالانکہ ان کو اجازت نہیں تھی ووٹ مانگنے کی، کارنر میٹنگ کرنے کی، جلسے جلوس ریلیاں نکالنے کی بھی، لیکن پاکستانی قوم نے ان پہ بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ان کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا۔ اب 9 فروری کے دن جو کچھ ہوا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح پھر رزلٹ چینج کیے گئے، فارم 45 کو 47 میں تبدیل کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، پھر آہستہ آہستہ اب خبریں یہ گردش کر رہی تھیں چند دنوں سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے مختلف شرائط رکھ دی ہیں، ان کی ڈیل ہو رہی ہے، ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ لیکن آج کچھ نیا سامنے آیا ہے۔ عماد اظہر صاحب نے باقاعدہ اس پہ بات کی ہے، کھل کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بالکل چٹا جواب دے دیا ہے کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اب کسی کے ساتھ بھی، جب تک ہمارے تمام بے گناہ جو کارکنان ہیں ان کو قید کیا گیا ہے، ان کی رہائی نہیں کی جاتی، اور جب تک جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا، ہم کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پتہ صاف شفاف طریقے سے پھینک دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس وقت تک ہم مذاکرات یا بات چیت نہیں کریں گے جب تک پاکستانی قوم کا مینڈیٹ، یعنی تحریک انصاف کا مینڈیٹ پاکستانی قوم کا مینڈیٹ ہے، جو پاکستانی قوم نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا وہ واپس نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کسی کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے، پاکستان تحریک انصاف 6 عدد جو اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے باقاعدہ۔ تو جب احتجاجی تحریک چلائیں گے
تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میں احتجاجی تحریک چلاؤں گا، اور 9 مئی کو شاید وہ ایک جلسہ کریں پشاور میں یا KPK کے کسی بھی شہر میں، اس کے بعد انہوں نے آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دینا ہے، تو وہ بھی سڑکوں پر ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کچھ طاقتیں اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جب خبریں نکلیں گی تو یہ ان کی تعدی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، انہوں نے بھی ڈسہارٹ ہونا ہے کہ یہ ایک طرف تو احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر، دوسری جانب یہ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس طرح ان کا آپس میں جو ہے نیا پھڈا پڑ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، تحریک انصاف کے جو عماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی مذاکرات نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہ ہم بات چیت کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آج ایک نیا اسلام آباد سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ وہ کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ نوٹیفیکیشن اسحاق ڈار صاحب کا ہوا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اچانک کون سی ایسی مجبوری بن گئی کہ آج چھٹی کے دن، اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ گیا حکومت پاکستان کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام، ایک طرف جو مذاکرات کی باتیں نکل رہی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک قدم اٹھا دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وزیر خزانہ کون بنا، کس کا آدمی ہے؟ اورنگزیب۔ یہ نجم سیٹھی صاحب بخوبی بتا چکے ہوئے ہیں کہ اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ ان دونوں کے متعلق نجم سیٹھی صاحب خوب بتا چکے ہیں کہ یہ کن کے آدمی ہیں۔ اب جب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ سوچا کہ اگر آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تو ایسے تو پھر ایسے ہی سے انہوں نے پھر اپنا حکم چلاتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں اسحاق ڈار صاحب کا کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ اس کا ہونا کیا ہے؟ اس کا یہ ہونا ہے کہ جہاں پہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب، وہ دونوں شخصیات اب اسحاق ڈار صاحب کے متحد ہوں گی، کیونکہ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ان دونوں کے عہدے سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے یہ صاف پیغام دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے حکومت سنبھالنی ہے سنبھالیں، ہمارے سے رہی حکومت، ہم ایسی حکومت نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے مذاکرات ایک طرف کرنے ہیں، دوسری جانب ہمیں کھڈے لائن لگانا ہے تو پھر اپنی حکومت خود ہی سنبھالیں۔ یعنی انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے وزیر خزانہ نہیں بننے دیا تھا اسحاق ڈار کو، ہم نے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو رخصتی ہے اس کے نوٹیفیکیشن پہ آج دستخط فرما دیے ہیں میاں شہباز شریف صاحب نے، جو اس طرح کا انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ دونوں ملک سے باہر ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ڈپٹی وزیر اعظم کا۔ تو یہ کھلی دھمکی سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہم دوبارہ اپنا وہی پرانا بیانیہ اپنانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا کمال کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابر ستار صاحب جو جسٹس ہیں ان کو کافی عرصہ سے ایک تنقید کا سامنا کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید کا۔ تمام جو مخالفین ہیں وہ ان پہ باقاعدہ تنقید کے تیر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ان کا کارڈ ہے، ان کے پاس گرین کارڈ ہے امریکہ کا، ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں جو خفیہ ہیں، لیکن آج ادارہ جاتی جواب آیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو 6 رکنی جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا باقاعدہ کہ ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد فل کورٹ اسلام آباد میں بنا، فیصلہ یہ ہوا کہ اب اس طرح کا کچھ بھی ہوا تو اس میں ادارہ جاتی جواب دیا جائے گا۔ تو آج باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پریس ریلیز جاری کی ہے
جس میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب جب جج بنے تھے اس سے پہلے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا جج بننے سے پہلے کہ میرے پاس نیشنلٹی اور گرین کارڈ ہے امریکہ کا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرے بچے امریکن نیشنلٹی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچے جب جج بنے تو واپس آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی تمام طرح کی جائیدادیں جو تھیں جج بننے سے پہلے ڈکلیئر کی ہوئی تھیں، لہٰذا ان پہ اس طرح کے الزامات ہیں وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج پہلا نتیجہ آ گیا اور فل کورٹ بننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ انہوں نے ادارہ جاتی جواب دینا باقاعدہ شروع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی اگر کسی جج پہ انگلی اٹھائے گا، الزام لگائے گا، تو اس کا جواب اب باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود دے گی، پریس ریلیز کے ذریعے ادارہ جاتی جواب دی گئی، نہ کہ اکیلے جج کوئی اس کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمال کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔